السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ ماشاء اللہ دن کے آخری حصے میں بھی فریش دکھائی دے رہے ہیں. الحمدللہ یہ قرآن کی برکت ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج 483 پر سیدہ جدامہ بنت جندل رضی اللہ عنہا. زوجین کی اسلام قبول کرنے میں سبقت. سیدہ جدامہ بنت جندل بنو غنم بن وردان بن اسد قبیلہ سے تھیں. اس حوالے سے انہیں اسدیہ کہا جاتا ہے، یعنی نسبت ان کی بنو اسد کے ساتھ تھی تو اسدیہ کہلائیں. ان کے خامن کا نام انیس بن قتادہ بن ربیعہ تھا. سیدہ جدامہ اور ان کے خامن نے ابتدا ہی میں مکہ معظمہ میں اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی سابقون الاولون میں سے تھے. سیدہ جدامہ کی قوم بنی امیہ کی حلیف تھی. دونوں میاں بیوی نے قریش سے بہت سی تکلیفیں بھی اٹھائیں، لیکن ان تکالیف سے ان دونوں کے پختہ ایمان میں ذرا برابر کمزوری نہیں آئی. یہ شدید ترین تکالیف ان کے ٹھوس اور مضبوط اسلام میں کوئی رخنہ پیدا نہ کر سکی. یہی سچائی ہوتی ہے. انسان جب کسی بھی چیز کو سچے دل سے مان لیتا ہے اور اس کے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر مخالفتیں، تنقیدیں، مشکل حالات وہ اس کو اپنے راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک کے بعد ایک رکاوٹ عبور کرتا چلا جاتا ہے اور ان رکاوٹوں میں اس کو لذت محسوس ہونے لگتی. لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے، شیکی ہوتا ہے، تو پھر چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی لگتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جب آپ صحت مند ہوتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر صحت مند، تو گرمی، سردی، بھوک، پیاس، مختلف چیزیں آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے جیسے عام طور پہ جوانی میں ہوتا ہے. لیکن جب آپ بڑھاپے کی طرف بڑھ جاتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں یا تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی تکلیف بھی آپ کو بہت بڑی لگتی، چھوٹی سی بات بھی بہت زیادہ محسوس کر جاتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں جو طریقہ سکھا دیا گیا وہ کیا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو. یعنی اف کتنا بڑا لفظ ہے، کتنے حرف سے مل کے بنا ہے؟ 2 حرف سے مل کے بنا ہے. یعنی 2 حرف بھی نہ بولو ان کو ایسے کہ جو انہیں تکلیف دے، اور انہیں ڈانٹنا تو ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب بچے جوان ہوتے ہیں اور طاقتور ہو جاتے ہیں وہ چیزوں کو مختلف طرح سے دیکھتے ہیں. عام طور پر ہم اسے جنریشن گیپ کہتے ہیں. وہ اور طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ماں باپ کسی اور طرح دیکھتے ہیں. پھر ماں باپ کی قربانیاں بہت ہوتی ہیں، پھر وہ قربانیاں دے دے کر بعضوں کا جسمانی طور پر بھی کمزور ہو چکے ہوتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں بہت بڑی محسوس ہوتی ہیں. اور خصوصاً یہ حکم اس وقت کے لیے دیا گیا کہ جب وہ تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس وقت تم نے ایسا بالکل نہیں کہنا. تو بالکل اسی طرح جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی بات بہت معمولی محسوس ہوتی ہے. لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے یا کسی چیز پر، کسی کام کے کرنے پر اس کا یقین پختہ نہیں ہوتا تو پھر چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی بن جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام کے احکامات ہمیں مشکل لگتے ہیں یا بھاری لگتے ہیں یا آسان لگتے ہیں. کوئی بھی نیکی کا کام آپ دیکھیے، منافقوں پر نماز کیسے تھی؟ بھاری تھی نا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. لیکن ایک مومن کے لیے سجدے میں جو لذت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. تو یہ ایمان کی حلاوت ہے نا کہ نیکی کے کام میں دل لگتا ہے. نماز شوق سے بندہ پڑھتا ہے، نماز کا انتظار رہتا ہے. جبکہ منافقین کے لیے کیا ہے کہ ان کو فجر کی نماز کی نیند چھوڑنی پڑتی ہے اور عشاء کی نماز بہت بھاری لگتی، یعنی زیادہ بھاری لگتی. عام نمازوں میں بھی سستی کرتے ہیں لیکن یہ 2 نمازیں زیادہ مشکل لگتی. تو جب بھی نیکی کا کوئی کام مشکل لگے، مثلا قرآن کی تلاوت ہے یا پڑھنا ہے یا سیکھنے سکھانے کا عمل ہے یا دین کے راستے میں کوئی بھی قربانی کرنے کا عمل ہے، تو اگر وہ آپ کو بھاری لگنے لگا ہے یا مشکل لگنے لگا ہے تو پھر باہر کے حالات کی شکایت نہ کریں، اپنے اندر کو جھانکیں. کیونکہ باہر کے حالات اس کے مطابق ڈھل جاتے ہیں جیسی ہماری اندر کی کیفیات ہوتی ہیں.
میں ایک ٹیڈ ٹاک سن رہی تھی ایک نوجوان بچی کی جو ہمارے ہی ملک کی ہیں، نام ان کا وہاں نہیں تھا اس لیے میں مینشن نہیں کر سکتی. ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بہت سی ان کی انجریز تھیں اور اب بھی وہ ویل چیئر پر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ رات کو اگر مجھے پانی کی پیاس لگے تو میں ساری رات پیاسی رہتی ہوں، میں پانی لے نہیں سکتی، خود سے پی نہیں سکتی، لیکن ویل چیئر پر بیٹھ کر اتنی زبردست اسپیچ دیتی ہیں، اتنی زبردست بات کرتی ہیں، ذہنی طور پر اتنی ایکٹیو ہیں کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو، اور پورے عزم اور جذبے کے ساتھ اس چیز کو بالکل ایک طرف رکھ کے کہ وہ معذور ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں. زبردست آرٹسٹ ہیں اور بھی انہوں نے کئی پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں. بچہ بھی ہے ایک چھوٹا سا ان کا، اور بھرپور لائف گزار رہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اس کا تعلق کس چیز سے؟ انسان کی سوچ سے ہے. آپ جیسے سوچنا شروع کر دیں گے، کسی بھی چیز کے بارے میں منفی سوچ رکھیں گے تو چیزیں ویسے ہی نظر آنے لگیں گی. اچھی سوچ رکھیں گے، ہیلدی سوچ ہوگی تو چیزیں آپ کو مختلف نظر آئیں گی. تو جب کبھی اپنے اندر کوئی گڑبڑ ہو تو خود کو خود میسج دیا کریں، کسی اور کا انتظار نہ کیا کریں کہ کوئی اور میری کاؤنسلنگ کرے. خود کو میسج دیں کہ مجھے ایسا نہیں سوچنا. وہ چیزیں سوچنا شروع کر دیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں، جو مواقع آپ کو زندگی میں ملے ہوئے ہیں، جو ٹیلنٹ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں. یعنی زندگی میں سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام ہم کر نہیں پاتے، جو وہ بڑا دل ہوتا ہے وہ کر لیں، لیکن کر نہیں پاتے. somehow باہر کی کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں. اور کچھ کام جو ہے وہ ہمارے پاس اپرچونٹیز ہوتی ہیں لیکن سستی کی وجہ سے نہیں کر پاتے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف راغب ہوں. یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. صرف ہمیں اپنے ٹیسٹ اور پسند کو تو نہیں دیکھنا، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سا موقع ایسا ہے جس کو میں اویل بہتر طور پہ کر سکتی ہوں، اور آخرت کے اعتبار سے وہ کام میرے لیے بڑے اجر اور ثواب کا ہے. تو ایسی چیزوں پر پھر یقین کے ساتھ جم جائیے، تو انشاءاللہ تبھی زندگی میں کچھ کرنے کے قابل ہوں گے، تبھی اپنے پیچھے کچھ آثار چھوڑ کر جائیں گے. ورنہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنگ دل ہو گئے تو کام نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں سہی، انہوں نے اور ان کے خاوند نے، لیکن ان کے اسلام میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں پیدا ہوئی. جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی گئی تو بنو غنم اپنے مردوں، عورتوں اور بچوں کے ہمراہ اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے. بنو غنم میں سیدہ جدامہ اور ان کے خاوند سیدنا انیس بھی تھے. انہوں نے مکہ معظمہ میں اپنے گھر خالی چھوڑ دیے. اپنے آپ کو یہاں رکھیں، اب سارا گھر چھوڑنا ہے، گھر کا سامان چھوڑنا ہے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آپ کو کسی ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں آپ کے لیے زندگی بالکل زیرو سے سٹارٹ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی اپنے پیاروں کو بھی چھوڑنا ہے، اپنا مال و دولت بھی چھوڑنا ہے، اپنا گھر بار بھی چھوڑنا ہے، اپنی یادیں بھی چھوڑنی ہے. کیونکہ جب انسان ہجرت کرتا ہے تو جس جگہ کے ساتھ اس کی یادیں ہوتی ہیں، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ سب بھی چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اسلام سب سے بڑی نعمت تھی، اس لیے اس کے لیے قربانی کرتے ہوئے باقی سب کچھ چھوڑنا آسان ہو گیا. اگر دنیا کی محبت زیادہ ہوتی تو پھر یہ کام نہ کر پاتے. ان گھروں میں صدائیں گونجتی رہیں یہاں تک اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوا اور دین الہی کو ہر اعتبار سے سرفرازی حاصل ہو گئی. سیدہ جدامہ اور ان کا خاوند ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری پر عظیم الشان انداز میں استقبال کیا. جب مہاجرین مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہو گئے تو انہوں نے مسجد نبوی اور اس کے ساتھ امہات المومنین کی رہائش کے لیے ملحقہ حجرات کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیا. روایت حدیث: سیدہ جدامہ اور ان کا خاوند سیدنا انیس اکثر و بیشتر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے. سیدہ جدامہ نے احادیث نبویہ کو روایت کرنے والوں میں بھی ایک اہم مقام حاصل کیا، یہاں تک کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ جدامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غیلہ کے مسئلے میں حدیث رسول کو روایت کیا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ جدامہ بنت وہب سے بیان کرتی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: لقد هممت ان انهى عن الغیلة فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغیلون اولادهم فلا يضر اولادهم ذلك شيئا. میں نے ارادہ کیا کہ غیلہ کرنے سے روک دوں تو مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور غیلہ ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں دیتا. غیلہ بچے کو دودھ پلانے والی بیوی سے مجامعت اور بوقت انزال علیحدگی کو کہتے ہیں. سیدہ جدامہ کو علم کے حوالے سے تاریخ اسلام میں ایک اہم مقام حاصل ہوا. علم ایک عام انسان کو بھی بڑے اہم مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ علم کی وجہ سے انسان کو جو عزت ملتی ہے، مقام،
اور دنیا اور آخرت میں جو اس کا صلہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. تو اس لیے ہمیشہ علم کی دولت حاصل کرنے میں اپنے آپ کو حاضر رکھیں اور اس کے لیے کوشش کر دیں. زندگی کی کسی بھی سٹیج پر اس پر راضی نہ ہو کہ جو سیکھ لیا وہ کافی. ٹھیک ہے, جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ اب تو میرا کورس پورا ہو گیا, اب میرا کام ختم ہو گیا, اب میں کتابیں سنبھال دوں, اب میں کچھ اور کروں, اب پڑھنے کا کام ختم, اس دن آپ کا زوال شروع. یہ وہ کام ہے جو مرتے دم تک کرنا ہے, مرتے دم تک سیکھتے چلے جانا ہے, سیکھتے چلے جانا ہے, اور اس کی حرص رکھنی ہے اور اس کے لیے دعائیں کرنی ہے, کیونکہ علم انسان کو زینت بخشتا ہے, اس کے دل کو بھی, اس کے چہرے کو بھی, اس کے اخلاق کو بھی, اس کے معاملات کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ والذین اوتوا العلم درجات, اللہ کے ہاں بھی جتنا جتنا جس کا علم ہوگا اس کے مطابق درجے ہوں گے. بس شرط یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرے, اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرے, دنیا کی شہرت کے لیے نہیں ہے, صرف دنیا میں اپنا سکہ بنوانے کے لیے نہیں. سیدہ جدامہ رضی اللہ عنہا کے خامند کی جہاد میں شرکت اور شہادت. سیدہ جدامہ کے خامند سیدنا انیس غزوات میں پیچھے نہیں رہتے تھے. سب سے پہلے وہ جنگ بدر میں قریش کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے لشکر اسلام میں شامل ہوئے, اور انہوں نے میدان بدر میں مشرکین کے سرداروں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا. ان لاشوں میں اس امت کا فرعون ابو جہل بھی تھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر قلم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سر اپنے سامنے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. وہاں میدان بدر میں یہ منظر بھی دیکھا کہ امیہ بن خلف کے لاشے کے تلواروں سے پرخچے اڑا دیے گئے تھے, جس نے سیدنا بلال کو اسلام قبول کرنے پر طرح طرح کی سزاؤں کا نشانہ بنایا. یعنی تھوڑے ہی سال گزرے تو وہ لوگ جو مسلمانوں کو سزائیں دیتے تھے, اذیتیں دیتے تھے, انہوں نے زندگی تنگ کر رکھی تھی, وہ سب دنیا میں ہی سزا بھگت گئے, اور باقی جن کے اندر کوئی خیر تھی اللہ نے ان کو اسلام کی ہدایت دے دی, جیسے پیچھے ہم نے سیدنا صفوان کے بارے میں پڑھا تھا. میدان بدر میں دوسرے دشمنان اسلام کی لاشوں کے مختلف حصے بکھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے, جنہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی تھی. اللہ کی مدد پر مومن بہت خوش تھے. مشرکین کے لیے یہ دن بڑا مشکل اور غمناک دکھائی دے رہا تھا. سیدنا انیس میدان بدر میں کامیاب ہو کر سیدہ جدامہ کی طرف واپس آئے اور انہیں جنگ بدر کے مجاہدین کی بہادری کے قصے سنانے لگے. قریش نے جنگ بدر میں ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینے کا پختہ ارادہ کر لیا اور میدان احد میں مقابلہ طے پایا. سیدنا انیس اپنا فرض ادا کرنے کے لیے میدان احد کی طرف روانہ ہوئے. وہاں میدان احد میں جن اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا ان میں سیدہ جدامہ کے خامند انیس بھی تھے. اس مومن بیوہ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کی امیدوار بن گئی. یہ زندگی بھر دین اسلام کے ساتھ وفادار رہی, یہاں تک کہ قضاء الہی سے وفات پا کر اپنے بہادر شہید خامند سے جا ملی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے, آمین یا رب العالمین. دیکھیے کہ ان لوگوں نے اسلام قربانی کی سطح پہ قبول کیا, یعنی دے ہی رہے ہیں, مسلسل دے رہے ہیں, گھر بھی, بچے بھی, مال, جان, اولاد. جب اسلام کو جس چیز کی ضرورت پڑی انہوں نے پیش کر دی. یعنی مکہ میں تو صرف گھر بار چھوڑ کر آئے تھے, رشتہ دار چھوڑ کر آئے تھے, وطن چھوڑ کر آئے تھے, لیکن مدینہ آ کر دنیا بھی چھوڑ گئے. یعنی ان کے شوہر انیس جو تھے شہید ہو گئے. یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس نے آخرت کو اپنا گھر سمجھا ہو. آپ لوگ آخرت کے بارے میں نا روز کچھ نہ کچھ امیجن کیا کریں کہ یہ میرا گھر ہے اور مجھے یہاں رہنا ہے, اور مجھے یہاں یہ بھی چاہیے, مجھے یہاں یہ بھی چاہیے, مجھے اس درجے پر گھر چاہیے. اچھا, جب اس طرح کی باتیں سوچیں گے تو پھر یہ سوچیں گے کہ پاس کیا ہے, ہاتھ میں کیا ہے, کیا کیا ہے میں نے, کیا کوششیں ہیں میری, نمازیں کیسی ہیں میری, دوسری عبادات کیسی ہیں. اور ان آیات اور ان احادیث کو تلاش کیا کریں کہ جن میں جنت کے گھروں کی بشارت ہے اور اس کے لیے جن کاموں کی ضرورت, اور ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش جو وہاں جانے میں رکاوٹ ہے. اس بات کا پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہاں ہم نے رہنا نہیں ہے. تو جس دن ہمیں یہ یقین ہوگا نا یہاں نہیں رہنا, تو آپ یقین کریں بہت سی چیزیں جو زندگی میں ہمیں نہیں ملی ان کا غم جاتا رہے گا. یہاں رہنا ہی نہیں, یہاں رہنے کے لیے ہے ہی نہیں, مسافر ہیں تو غم کس چیز کا. گھر چھوٹا ہے کوئی بات نہیں, یہاں کون سا رہنا ہے ہمیشہ. بچے نہیں ہیں غم نہیں, کوئی بات نہیں, یہاں کون سا ہمیشہ رہنا.
اگر ہمارے بچے ہوں بھی تو بچے بھی چلے جائیں گے، اور اگر ہیں اور تو وہ اور ان کے بچے بھی، کس نے باقی رہنا؟ کتنی اہم بات ہے جو ہم سوچیں کہ چند دن کی بات ہے جہاں کچھ کرنے کے لیے آئے، اپنا اگلا گھر تیار کرنے کے لیے آئے. اگر یہ سوچ ہوگی تو صحابیات جیسی زندگی بسر ہوگی، ورنہ ہم اس دنیا کے بکھیڑوں میں ہی پڑے رہیں گے اور وقت ضائع کر کے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. جب انسان کے سامنے بڑا مقصد ہوتا ہے نا، بڑا مشن ہوتا ہے، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور جب چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے تو بہت اپنا اور دوسروں کا وقت بچاتا ہے. ورنہ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا تو ایک اور مسئلے میں پڑ جاتا ہے، وہ نہیں ختم ہوتا ایک اور میں پڑ جاتا ہے. کبھی اس کے ساتھ متھا لگا رہے ہیں، کبھی اس کے ساتھ لگا رہے ہیں، کبھی اس کے ساتھ لگا رہے ہیں. کتنی مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالے رکھتے ہیں. پھر معاف کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، درگزر کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر صدقہ خیرات کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنی پسند و ناپسند سے اڑ جاتا ہے. پھر کس کی پسند و ناپسند پہ آ جاتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول. اس طرح جینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. لیکن شیطان اتنی آسانی سے اس طرح نہیں جینے دیتا. صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. دنیا کے بجائے آخرت کو اپنا گھر بنانے کی ضرورت، اس کو اپنی اصل جگہ سمجھنے کی ضرورت، کیونکہ وہاں جانے کے بعد تو پھر کبھی ختم ہونا ہی نہیں، ہمیشہ رہنا ہے. تو اس کے لیے کچھ بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، کچھ بھی دینا پڑے دے دے، کیونکہ وہاں جو ملنے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے. چلیے اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہیے، ورنہ میں آگے چلوں تاکہ کتاب جلدی ختم ہو. کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ آپ بھی بولیں، کیونکہ دو طرفہ تعلیم زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت صرف ایک شخص کے بولنے کی. آپ بھی کچھ ان پٹ ڈالی. اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ عکاشہ بن محسن کی اخیافی بہن بھی تھی. عکاشہ بن محسن کا نام سنا ہوا؟ کون تھے؟ ان سے وہ ایک حدیث روایت ہے بڑی مشہور، ان لوگوں کے بارے میں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میری امت کی ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی جن کی تعداد 70,000 ہوگی، 70,000. ان کے چہرے اس طرح روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے، اتنا نور ہوگا ان پہ. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر عکاشہ بن محسن اسدی اپنی دھاری دار چادر جو ان کے جسم پر تھی اٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. یہ اتنی جلدی انہوں نے کیسے دعا مانگی؟ ہمیں تو کوئی ایسی بات سنائے تو ہمیں تو یاد نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتے تھے، وہاں کا نفع نقصان ان کے سامنے ہوتا تھا. آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اسے بھی ان میں سے کر دے. اس کے بعد ایک اور انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجیے وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا، عکاشہ تم پہ سبقت لے گئے. وہ آگے نکل گئے، کیونکہ پھر تو ایک سلسلہ شروع ہو جاتا. تو نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے کی ضرورت ہوتی، بہت سوچ بچار نہ کیا کریں. جب یہ یقین ہو جائے یہ اچھا کام ہے تو بس پھر شروع کر دیے. چلیے استاذہ، جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ آخرت کے لیے جب ہم سوچیں گے تو بہت سے جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو اگنور کر دیں گے. پھر جیسے جدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بارے میں ہے کہ ان کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت اور حدیث کو روایت کرنے میں. تو پھر ہمارے لیے بھی جو ہے وہ زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے لیے نکل سکتا ہے اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیں. اور حدیث کی روایت انہوں نے کی تھی تو ہم بھی اگر روایت نہیں کر سکتے تو سیکھنے سکھانے کا کام ضرور کر سکتے ہیں. السلام علیکم استاد، آپ نے اپنے ہی ایک لیکچر میں بتایا تھا، میں سن رہی تھی، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ جنت کے گھر کے بارے میں سوچا کریں، تو آپ نے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ جنت کا گھر وہ گھر ہے جو ہم خود ڈیزائن کرتے ہیں. ویسے تو دنیا میں کبھی ہمارے باپ بنا دیتے ہیں، کبھی شوہر، کبھی بیٹے، اور وہ ہماری پسند کا ہو نہ ہو ہمیں رہنا ہوتا ہے. لیکن جنت کا گھر اور قبر کا گھر یہ سب ہماری اپنے اختیار میں ہے، ہمارے اعمال ہیں. جی بالکل. جیسے کوئی عمل کرو تو درخت لگیں گے، کوئی عمل کرو تو خزانہ ہے وہ جنت کا. تو یہ سارے اعمال جو ہے وہ ان کے ذریعے سے ہمارا جنت کا گھر تیار ہو رہا ہے. تو یہ ٹوٹلی ہمارے اختیار میں، ہم جیسا چاہیں، جس کوالٹی کا چاہیں اس کو وہ بنا لیں. جیسے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بالکل. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں. یہ 2 باغ لینے کے لیے دل میں اس قیام کا خوف پیدا کرنا چاہیے. لیکن سچے دل سے پوچھے اپنے آپ سے، سچائی سے، کیا واقعی خوف ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ خوف ہمیں؟ اگر ہمیں خوف ہو تو ہم غلط بیانی کریں، اگر ہمیں خوف ہو تو ہم کسی پر ظلم و زیادتی کریں. وہ خوف ہی تو نہیں رہا.
Assalamu alaikum. وعلیکم Ustaza, we just did the ayat of hijab today in Surah Ahzab, and whenever I think of any commandment that we're given in the Quran, this is the only thing that stops us, because our only concerns and worries are what people are going to say, how we will fit into our jobs, our schools, our friends, our family, and they're all dunyawi concerns. But you're so right that if you just keep the akhirah in mind, then everything just becomes easy, because you know that what you're doing it for the pleasure of Allah, so then you don't try to please people, and it makes it easier. چلیے آگے چلتے ہیں. سیدہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کا نام برہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تبدیل کر دیا تھا اور زینب نام رکھا تھا. زینب خوبصورت درخت کو کہتے ہیں. والد کا نام ابو سلمہ تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی ذات تھے، پھپھی کے بیٹے تھے اور رضائی بھائی بھی تھے. ابو سلمہ بن عبد الاسد اور والدہ کا نام ام المومنین ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی. سیدہ زینب کے والدین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. یہ حبشہ میں ہی پیدا ہوئی. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مکہ میں پیدا ہوئی تھی اور حضرت اسماء بنت ابی بکر نے ان کو دودھ پلایا تھا. بہرحال یہ دو روایات ان کی پیدائش کے بارے میں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا. سیدہ ام سلمہ کو ہجرت حبشہ کی داستان روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا. جب سیدہ ام سلمہ اپنے خاوند ابو سلمہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو پھر دونوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. کچھ لوگوں کی ایک ہجرت تھی اور کچھ لوگوں کی دو ہجرتیں تھیں. سوچئے، ایک نہیں دو ہجرتیں. ایک جگہ گئے، وہاں گھر بنایا، پھر وہاں سے چھوڑ کے پھر دوبارہ ایک نئی جگہ چلے گئے. کیوں؟ آج لوگ دنیا میں ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں، ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک کی امیگریشن لیتے ہیں دنیا کی خاطر، لیکن وہ لوگ دین کی خاطر گھر چھوڑا کرتے تھے، اللہ کی خاطر. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ابو سلمہ کی زوجیت میں 4 بچوں کو جنم دیا اور یہ چاروں بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائی تھی. یعنی میں سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو بھی دیکھا، ان کے بچوں کو بھی دیکھا. پھر آپ کی اپنی بیٹی حضرت زینب جو تھی، جب وہ مسلمان ہو کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تو ان کو اور ان کے بچوں کو بھی دیکھا. وہ 6 سال تک شوہر کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی. کتنا بڑا تھا آپ کا خاندان، یعنی ازواج کی تعداد کتنی تھی، پھر یہ بچے، پھر ان کے بچے، پھر نواسے نواسیاں. 2 بیٹے تھے جن کا نام سلمہ اور عمر تھا، اور 2 بیٹیاں تھیں جن کا نام درہ اور زینب. یہ برہ نام تھا پہلے. سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر اور جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. یہ بھی ہجرتیں کر کے جب مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں تو پھر جنگوں میں شریک ہوتے ہیں. یہ نہیں تھا کہ ہجرت کی تو اب آرام سے بیٹھ گئے کہ اب دنیا مل گئی ہے، اب چھوڑو سب کچھ، اب انجوائے کریں. نہیں، وہاں بھی ایک مسلسل سٹرگل تھی. جنگ احد میں ان کے بازو پر تیر لگا، زخم گہرا تھا. مہینہ بھر اس کا علاج کرتے رہے. زخم بظاہر ٹھیک ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 افراد پر مشتمل لشکر کا امیر بنا کر جبل قطن کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ کیا. وہاں لشکر اسلام 29 دن تک رہا. اس دوران میں زخم پھٹ گیا جس سے سیدنا ابو سلمہ وفات پا گئے. ابن سفینہ سیدہ ام سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امرہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یا واخلف لی خیرا منہا. کسی مسلمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے اور یہ التجا کرتا ہے کہ الہی میری مصیبت میں مجھے اجر دینا اور مجھے اس کا نعم البدل عطا کرنا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کو عطا کرتے ہیں. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مسلمان ہوگا. یعنی یہ اتنی راضی تھی اپنے شوہر پر. کتنی کم خواتین ہوتی ہیں جو اپنے شوہر سے اس طرح خوش ہوں، اور ایسے محبت بھرے رشتے دنیا سے چلے جائیں تو انسان کی زندگی کتنی مزریبل ہو جاتی. یہ کہ جب ان کے شوہر فوت ہوئے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا کہ میں اتنا رو کہ میں رونے کی مثال قائم کر دوں.
کہ میرا شوہر غربت میں، غربت سے مراد ان ہجرت کے بعد اپنے ملک میں نہیں دوسرے ملک میں فوت ہوا ہے، دوسری جگہ پر جا کے فوت ہوا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ نصیحت کی تو ان کا رونا دھونا ختم، دعا مانگی اور اللہ پہ بھروسہ کیا اور صبر کر لیا. ہمیں کوئی 10 نصیحتیں بھی کرے تو ہم اپنی کیے سے باز نہیں آتے. خود پر ہمیں کنٹرول نہیں، سیلف کنٹرول نہیں. جب اپنا مار داڑ کے دل ٹھنڈا ہو جاتا رو دھو کے تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا آپ صبر کر لیں. صبر کیا ہے؟ ناپسندیدہ حالات کے پیش آنے پر اپنے آپ کو اس طرح کنٹرول میں رکھنا کہ کوئی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسند کے خلاف نہ ہو، مروت کے خلاف نہ ہو. مروت کہتے ہیں یعنی ایک جو ہوتا ہے نا، ایک وقار ہوتا ہے انسان کا، ایک عزت ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہ کرنا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب آپ بدتمیزی سے بولتے ہیں یا بد اخلاقی سے کوئی بات کرتے ہیں یا چیختے چلاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی شخصیت پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ اگر آپ بہت زیادہ روتے ہی ہیں، مثلاً کوئی غم آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی فوت ہو گیا، ٹھیک ہے رونے کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ رونے کے لیے ایک مثال قائم کر دیں، رو رو کے اتنا روئیں اور اتنا چلائیں، تو اس سے آپ کے بارے میں تاثر کیا ہوگا؟ کہ آپ ایک میچور انسان ہیں؟ نہیں. رونا بھی اپنی لمٹ میں ہونا چاہیے، اپنی حد کے اندر ہونا چاہیے. مومن کی پرسنالٹی جو ہے وہ کمپوزڈ پرسنالٹی ہوتی ہے، لوگوں کی نگاہوں میں تماشا نہ بن جائے. یہ عملی دعویٰ ہوگی آپ کی کہ انہیں پتا ہو کہ یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، یہ ایمان والے لوگ ہیں، اور آپ کی مثال سے لوگ ایک سبق سیکھیں. کتنا بھی بڑا غم ہو، کتنا بھی بڑا نقصان ہو، لیکن اس میں اخلاق کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. کسی سے کتنی بھی شدید مخالفت ہو لیکن بد اخلاقی پر نہ اتریں، کیونکہ اختلافات ختم ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی شخصیت کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں. تو صحابہ کے ایمان نے جہاں ان کے اندر اخلاق اور ہجرت اور قربانی پیدا کی تھی، وہاں ان کے اندر بہترین اخلاق پیدا کیا تھا کہ وہ آپے سے باہر نہیں ہوتے تھے. جہاں ان کو تعلیم ملتی، بات ملتی، وہی تبدیل ہو جاتے. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مسلمان ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی اور میں نے یہ دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعم البدل بنا دیا. یعنی ابو سلمہ سے ہر حال میں بہتر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس طرف تو ان کا دھیان بھی نہیں گیا تھا. کیونکہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا. فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف حاطب بن ابی بلتہ کو بھیجا. یہ کون تھے بلا؟ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ایک خط بھیجا تھا اور جو راستے میں پکڑا گیا تھا. اس نے مجھے پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے حوالے عقد میں لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ایک تو میری بیٹی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک گسیلی عورت ہوں، یعنی میں ایک سوکن بن کے نہیں رہ سکتی. غیرہ کا لفظ آتا ہے، یعنی کہ میں صاحب غیرت ہوں، مجھے بہت غیرت آتی ہے، یعنی ایک طرح سے کائنڈ آف جیلسی ہے. تو میرے لیے مشکل ہے کہ میں یہ رشتہ قبول کروں. جب یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا تو آپ نے فرمایا بیٹی کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اسے بے نیاز کر دیں گے کیونکہ وہ دودھ پی رہی تھی ابھی بچی. اور رہی بات اس کے غسیلے ہونے کی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور اس کا غصہ بھی جاتا رہے گا. کوئی مسئلہ ہی نہیں. دیکھیے مسائل کا حل کیسے نکالے؟ دعا کے ساتھ. اور ہم اگر مسئلے کے وقت کسی کو دعا کرنا سکھائیں تو وہ کہتے ہیں دعا تو میں بہت کرتی ہوں، کچھ اور بتائیے، کوئی ٹپ دیجیے. کون سی ٹپ دعا سے بہتر ہو سکتی؟ اللہ پہ یقین تو کر کے دیکھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کے ساتھ شادی کر لی تو اس کے بعد ایک روز ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ اس کو غسل کر رہے تھے. آپ نے بیٹی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو ان چھینٹوں کی برکت سے سیدہ زینب کا چہرہ بڑھاپے میں بھی دوشیدہ کے چہرے کی طرح تر و تازہ تھا. چہرے پر بڑھاپے کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے. عطاف کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے بتایا کہ جب زینب بوڑھی ہو چکی تھی تو میں نے اسے دیکھا کہ اس کے چہرے پر بڑھاپے کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا. جب زینب شادی کی عمر کو پہنچی تو عبداللہ بن زمع اسدی کے ساتھ رشتہ ازواج منسلک ہوئے اور ان کے اولاد بھی ہوئی. سیدہ زینب بڑی عقل مند اور دانشور خاتون تھی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلی تھی. ابن اسیر کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی فقیہ خاتون تھی. ام سلمہ بھی فقیہ خاتون تھی. ابن القیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے فتاوا کو جمع کیا جائے تو ایک اچھا خاصا رسالہ بن جائے. یعنی ان کی والدہ بھی فقیہ تھی. ابو رافع سائق کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ کی کسی فقیہ خاتون کو دیکھتا ہوں تو مجھے سیدہ زینب بنت ابی سلمہ کی یاد آ جاتی. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، وہ آخر فقیہ کے مقام پر فائز کیوں نہ ہوتی. ان کی تربیت معلم اعظم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، آمین یا رب العالمین. کہتے کہ ان کے 6 بیٹے تھے. 2 جو تھے وہ واقعہ ہررا جو تھا جب خانہ کعبہ پر سٹوننگ ہوئی تھی تو اس میں شہید ہوئے تھے. ایک تو گھر میں تھے اور ایک جنگ میں تھے. 3 بیٹیاں تھیں، ام کلثوم، قربیہ یا قریبہ نام تھا، اور ام سلمہ، یعنی بیٹی کا نام انہوں نے ماں کے نام پہ رکھا. 74 ہجری میں انتقال ہوا، 74 ہجری میں. کافی عمر رسیدہ ہو کر فوت ہوئی اور بقیع میں دفن ہوئی. کچھ کہیں گے ان کے بارے میں؟ پھر چند باتیں اور بھی شیئر کروں گی آپ سے. السلام علیکم. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ کتنی خوش قسمت تھی یہ، ماشاء اللہ. ام سلمہ بھی اس لحاظ سے بہت خوش قسمت رہی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نعم البدل دیا. اور یہ خاص طور پر یہ زینب جو تھی کہ اتنی زندگی کا یعنی بچپن کا جو عرصہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارنے کا موقع ملا. ظاہر اللہ کا خاص فضل تھا، تبھی یہ سب ان کو میسر آیا. تو یہ بھی ایسی جو نعمتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اچھی صحبت مل جائے، اچھا گھر ملے، یعنی اچھے والدین ہوں، اچھے استاد ہوں، اور تو یہ بھی بہت بڑی زندگی میں نعمتیں ہیں. بہت خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کیونکہ یہ ایسی دولت ہے جو بازاروں میں خرید کر نہیں ملتی. بالکل. تو ان پہ بھی ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. استاذہ میں یہ سوچی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا انہوں نے کی کہ میں دعا کروں گا کہ ان کا غصہ جاتا رہے، وہ کیسے قبول ہوئی نا کہ حضرت ام سلمہ کے یہ سارا سوکن پن تو کہیں بھی نہیں نظر آیا. انہوں نے حضرت عائشہ کو اپنی باری دے دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کی تربیت میں ان کا کتنا بڑا رول رہا. وہ اریٹیٹ نہیں ہوئی ان بچوں سے کہ یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، یعنی وہ سارا کیسا قبول ہوا الحمدللہ. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ 4 بچوں کے ساتھ ایک بیوہ کو قبول کرنا جہاں پہلے بھی بیویاں ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیے نا کہ کس طرح انہوں نے عورتوں کو ایک طرح سے ایکسپٹ کیا اور ایک ٹھکانہ دیا. ابھی میں دبئی میں تھی پچھلے ہفتے، تو وہاں پر ایک شادی میں تھوڑی دیر بہت زیادہ ان کا اصرار تھا تو شادی میں جانے کا اتفاق ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جس بچی کی شادی ہو رہی ہے یہ بھی 4 بہنیں تھی شاید، اور ان کی والدہ کو بھی طلاق ہو گئی تھی، اور طلاق کے بعد ان کی دوسری جگہ شادی ہوئی کسی لوکل کے ساتھ، یعنی عرب کے ساتھ. اور اس نے ان 4 بچیوں کو اپنے باپ سے بھی بڑھ کر بہترین طریقے سے پالا. ہر طرح کی سہولتیں دی، ہر طرح کی نعمتیں عام کر دی، اور کبھی ان بچیوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کا اپنا باپ نہیں ہے ان کے سر پر. اور شادی بھی بہت بہترین طریقے سے کی اور ہر ضرورت کا خیال رکھا. تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی خوشیاں قربان کر کے، اپنی ضروریات قربان کر کے ایسے محروم بچوں اور محروم خاندانوں کا خیال رکھتے ہیں. اس میں ایک انٹرسٹنگ پہلو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ان کے پاس رشتہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انہوں نے اپنی یہ خامی بتائی کہ مجھ میں یہ غصے کی عادت ہے، چھپائی نہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کی بالکل بہت خوبصورت بنا کے اور ساری خامیاں چھپا کے پیش کیا جاتا ہے. بالکل. اور جو خامی بتائی اس کا پہلے ہی حل تلاش کر لیا گیا، بجائے اس کے کہ وہ خامی بعد میں نظر آئے اور پھر ایک فساد کھڑا ہو. ایشو نہیں بنایا، بالکل اسے ایکسپٹ کیا کہ ہاں ہے، یہ انسانی نیچر ہے. کچھ لوگ غصے کے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ویسے جلد باز ہوتے ہیں، کسی کے اندر کوئی کمزوری، کیونکہ خلق الانسان ضعیفا، ہم سب کمزور ہیں. ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ایسی ہوتی ہے جس پر باوجود کوشش کے ہم قابو نہیں پا سکتے، سوائے اس کے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل کو آسان کر دے. جی الحمدللہ آپ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. ایک چھینٹا مجھے بھی مار دیں آپ. ہمارے چینٹوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے اندر وہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے خیال میں ہوگا کچھ. یہ آپ کا حسن ظن ہے، لیکن بعد میں صحابہ نے ایسے چینٹے نہیں مارے، اس لیے صحابہ کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے ایسا کر نہیں سکتی. چلیے زینب بنت ابی سلمہ کے بارے میں کچھ باتیں اور. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھی.
کلیب بن وائل سے روایت ہے کہ ہم نے زینب بنت ابی سلمہ سے پوچھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش رہ چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ مضر سے تھا. انہوں نے کہا پھر کس قبیلے سے تھا؟ یعنی آپ مضر سے تھے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ مضر کی شاخ بنو نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے. تو اب یہ علم ان کو قریبی واسطے سے حاصل ہوا تھا، اس لیے ان کی روایت قابل اعتماد تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پیار سے مخاطب کرنا. انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت ام سلمہ کے ساتھ کھیلتے تھے، یعنی چھوٹی بچی جو گھر میں تھی ان کے ساتھ کھیلتے تھے، حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے، اور انہیں بار بار پکارتے اے زوینب اے زوینب، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے زناب بھی کہتے تھے، زناب یعنی پیار سے نام لیتے تھے. انہوں نے اپنی والدہ سے حدیث کا علم حاصل کیا. زینب بنت ام سلمہ اپنی والدہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کی دستی پیش کی گئی، آپ نے اس میں سے کھایا، پھر نماز پڑھی اور پھر پانی کو ہاتھ نہیں لگایا. اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے، کیا کہ بکری کا گوشت کھا کر وضو نہیں کرنا ہوتا، جبکہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا ہوتا ہے. اب عید آ رہی ہے نا، اب اونٹ کی قربانی ہوگی انشاءاللہ. ہر کلاس میں پلیز جتنے بھی انچارجز ہیں سب میک شور کہ سب وہ پیمفلیٹ جو ہے جس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں ذوالحج سے متعلق وہ ضرور کر لیں، کیونکہ یہ ایک ایسی سنت ہے جو چھوڑی جا چکی ہے. ذوالحجہ کے دن سال کے تمام دنوں سے زیادہ افضل ہے، اور ان میں کیا ہوا کوئی بھی عمل ہر نیک عمل سے زیادہ افضل ہے. تو اس میں روزے بھی رکھنے کی نیت کر لیں، اگر چھوٹے ہوئے ہیں ان کی قضا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن نفلی بھی رکھ سکتے ہیں. نوافل، ذکر اذکار، قربانی، حج پہ جانے کی دعا، اور اس کے علاوہ بھی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، لینا دینا، جو آپ نے تحفے تحائف دینے ہیں یا کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کچھ چیزیں نکالنی ہیں. بلکہ چھٹیاں ہوں گی تو گھر جا کے اپنے کپڑے، اپنی ہر چیز کی چھانٹی کیجیے، اور اس میں سے جو چیزیں ایکسٹرا ہیں نہیں استعمال کرتے ان سب کو دلا دیں. تو انشاءاللہ تعالی ان دنوں میں جو اجر و ثواب ملے گا وہ باقی سال میں نہیں. کل میں تھوڑا سا پڑھ رہی تھی وہی اپنی یاد دہانی کے لیے، تو ایک بہت اچھی بات جو یعنی میں نے اس دفعہ مجھے نئی لگ رہی تھی کہ انہوں نے لکھا تھا کہ 10 دنوں میں قرآن مجید ختم کرنے کا ٹارگیٹ نا، تو 3 پارے اگر کوئی بھی روز پڑھے تو انشاءاللہ 10 دنوں میں قرآن مجید مکمل ہو جائے گا. بالکل. رمضان کا اثر تھوڑا سا کم ہونے لگتا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ وہ ہمیں پھر سے دے دیتا ہے موقع. زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ کہہ رہی تھی کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا، یعنی بیوہ ہو گئی، اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا ہم اسے سرما لگا دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. 2 یا 3 بار پوچھا گیا، ہر بار آپ فرماتے کہ نہیں. فرمایا یہ تو صرف 4 ماہ 10 دن ہے، حالانکہ جاہلیت میں تم میں سے ایک عورت پورا سال گزارنے کے بعد مینگنی پھینکا کرتی. مینگنی پھینکنا عدت کے ختم ہونے کا اعلان ہوتا تھا. یعنی دور جاہلیت میں عورتوں کی عدت کیا تھی؟ بیوہ کی 1 سال. تو اسلام نے اس کو 4 مہینے اور 10 دن کیا، جس میں عورت کو کسی قسم کی زیب و زینت نہیں کرنی ہوتی اور گھر سے نہیں نکلنا ہوتا. دوسروں کو علم دینا. حمید کہتے ہیں کہ میں نے زینب سے پوچھا 1 سال گزرنے پر مینگنی پھینکنا کیا ہے، یعنی یہ کیا چیز تھی، کیونکہ ختم ہو گئی تھی رسم. تو زینب نے جواب دیا، جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ ایک ڈربا نما انتہائی تنگ جھونپڑی میں چلی جاتی، یعنی یہ تھی اس کی عدت. کتنی زندگی تنگ تھی عورتوں کی. اپنے بدترین کپڑے پہن لیتی اور کوئی خوشبو وغیرہ استعمال نہ کرتی، حتیٰ کہ اسی حالت میں سال گزر جاتا. پھر اس کے پاس کوئی جانور، گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ لایا جاتا، وہ اسے اپنی شرمگاہ سے ملتی. کم ہی ہوتا کہ کسی کو وہ ملتی تو وہ زندہ رہتا. پھر وہ باہر نکلتی تو اسے ایک مینگنی دی جاتی، یعنی اونٹ کی یا بکری کی، جسے وہ پھینکتی. پھر اس کے بعد خوشبو وغیرہ جو چاہتی استعمال کرتی. تو یہ دور جاہلیت کی ایک رسم تھی. حضرت زینب کے والد کا نام ابو سلمہ تھا. یہ پہلا گھرانہ تھا جس نے ہجرت کی تھی. ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ابو سلمہ جب فوت ہوئے تو میں نے کہا، ابو سلمہ سے افضل کون سا مسلمان ہوگا؟ وہ پہلا گھرانہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی ایز اے فیملی. وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سلمہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ام سلمہ نے کہا، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟
یعنی بیمار ہو گئے تھے شدید اور لگ رہا تھا کہ اب فوت ہو جائیں گے. تو اس وقت ایک جدائی کا وقت جو جو قریب آتا ہے تو انسان کو طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں, طرح طرح کی پریشانی ہوتی ہے. تو کہنے لگے کہ آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ, بے شک تو ام سلمہ کے حق میں مجھ سے بہتر ہے. کیا توکل ہے, کیا بھروسہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے تو پھر کسی بات کی پرواہ ہی نہیں. وہ رازق ہے, وہ ہر چیز کو لک آفٹر کرے گا. جب وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں تم سے بڑا ہوں, تمہارے بچے اللہ اور اس کے رسول کے ذمے ہیں, اور رہا مسئلہ غصے میں آ جانے کا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور ان کی طرف 2 چکیاں اور پانی کا ایک گھڑا بھیجا, یعنی جہیز کے طور پر یا گھر کے سامان کے طور پر. ان کی والدہ ام المومنین ام سلمہ جو ہیں وہ اپنا مال خرچ کرنے والی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, یعنی وہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھی. سفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ام سلمہ کا غلام تھا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس شرط پہ آزاد کرتی ہوں کہ تم زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہو گے. تو میں نے کہا اگر آپ مجھ سے یہ شرط نہ بھی طے کریں تو بھی میں جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوں گا. چنانچہ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھ سے یہ شرط طے کر لی. تو انہوں نے اپنا غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. ایک بیوی ہوتے ہوئے عام طور پر لوگوں کی توقع کیا ہوتی ہے, خواتین کی توقع کیا ہوتی ہے کہ ہر چیز شوہر کرے, اور اگر کبھی بیوی کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کو اتنا جتاتی ہیں ہر ایک سے ذکر کریں گے. تو یہ جتانا نہیں چاہیے. جب انسان اللہ کی خاطر کچھ بھی کرے تو پھر کسی کو بھی دے. بدلہ جب اللہ سے لینا ہے تو پھر پریشانی کس بات کی. اور اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہے کہ ان کا غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور ہے. یہ ہے نا سچی محبت, دوسرے کو سکھ دینا, دوسرے کو آرام دینا. لوگوں کی بھی مدد کیا کرتی تھی. کعب بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ کی بشارت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ گیا تھا. یعنی اس وقت وحی آئی. جب رات کا آخری تیسرا حصہ ہوتا ہے تو اس وقت نیند اچھی آتی ہے نا. اس وقت اگر آپ کو کوئی کہے اٹھو پڑھو, اٹھو یہ بات سیکھو, سبق یاد کرو, کتنا بھاری ہو, لیکن اس وقت وہی نازل ہو رہی, اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اور آپ اپنی نیند چھوڑ کر اٹھ کر قرآن ریسیو کر دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے. ام سلمہ کا مجھ پر بڑا احسان تھا کہ وہ اس سلسلے میں میرا بہت خیال رکھتی تھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کعب بن مالک, کہ وہ ہمارا بہت خیال رکھتی تھی. یہ گواہی ہے ان کے حق میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی. یعنی آپ نے خوشخبری شیئر کی ام سلمہ کے ساتھ. انہوں نے عرض کیا پھر میں ان کے یہاں کسی کو بھیج کر یہ خوشخبری نہ پہنچوا دوں؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ کام کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں بھیجتی ہوں کسی کو. آپ نے فرمایا یہ خبر سنتے ہی لوگ جمع ہو جائیں گے اور ساری رات تمہیں سونے نہیں دیں گے, تو اس لیے ابھی ٹھہر جاؤ. کتنا نیچرل لائف سٹائل ہے نا. نہایت سمجھدار خاتون تھی. مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح نامہ کی تحریر سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا اٹھو قربانی کرو اور سر منڈوا لو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان میں سے کوئی شخص بھی نہ اٹھا, یہاں تک کہ آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا. جب ان میں سے کوئی نہیں اٹھا تو آپ ام سلمہ کے پاس گئے. یعنی آپ کو غم تھا کہ صحابہ نے کبھی بھی کوئی بات ٹالی نہیں تھی. تو اب وہ چونکہ حرم پہ جانے کی رکاوٹ آ گئی تھی تو وہ اس صدمے سے نڈھال تھے اور ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے تھے ان کے ذہن کہ ہم مکہ کے قریب آ کر پھر مکہ میں داخل نہ ہوں. اور اسے یہ واقعہ بیان کیا جو لوگوں سے آپ کو پیش آیا تھا. یعنی آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی, کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات مان لیں؟ آپ باہر تشریف لے جائیے اور ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کیجیے یہاں تک کہ آپ اپنی قربانی کے جانور کی قربانی کر لیں. جائیں اور آپ اپنی قربانی کر لیں, کسی کو کچھ نہ کہیں, اور سر منڈوانے والے کو بلائیں تاکہ وہ آپ کے سر کے بال صاف کر دے. یعنی لوگوں کے سامنے اپنی اگزامپل پیش کر دیں. چنانچہ آپ باہر تشریف لائے
اور کسی سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ آپ نے سب کچھ کر لیا، یعنی قربانی کے جانور قربان کر دیے، اپنا سر بھی منڈوا لیا. صحابہ نے جب یہ دیکھا تو وہ اٹھے اور انہوں نے قربانی کی اور ایک دوسرے کا سر منڈنے لگے. پھر کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی. اور یہ مشورہ کس کا تھا؟ ام سلمہ کا تھا. کس قدر سمجھدار تھی، ثواب کی حرص رکھنے والی تھی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مجھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے بارے میں ثواب ملے گا اگر میں ان پہ خرچ کروں؟ میں انہیں اس طرح نہیں چھوڑ سکتی، وہ میرے بھی تو بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں، تمہیں ہر اس چیز کا ثواب ملے گا جو تم ان پر خرچ کرو گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گھر والوں کا خیال رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام سلمہ کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. اس کو نظر لگ گئی. آپ نے فرمایا اسے نظر لگ گئی، اس کو دم کراؤ. آپ کی مراد اس کے چہرے کی پیلاہٹ سے تھی، وہ بالکل پیلی بیمار تھی. تو آپ نے کہا اسے نظر لگی ہوئی ہے، اس کو دم کرواؤ. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مکہ میں پیدا ہوئی تھی اور حضرت اسماء بنت ابی بکر نے ان کو دودھ پلایا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسماء کو اپنی ساری اولاد سے زیادہ پیاری تھی، اپنی رضائی اولاد سے زیادہ پیاری تھی. ان کے بھائی عمر بن ابو سلمہ تھے، صغار صحابہ میں سے تھے، یعنی بہن بھائی سب آپ کے گھر میں تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں اور عمر بن ابی سلمہ جنگ خندق کے دن عورتوں کے ساتھ حسان رضی اللہ عنہ کے قلعے میں تھے. کبھی وہ میرے لیے کمر جھکا کر کھڑے ہو جاتے اور میں ان کی کمر پر کھڑا ہو کر مسلمانوں کے لشکر کو دیکھتا، کبھی میں ان کے لیے کمر جھکا کر کھڑا ہوتا اور وہ دیکھ لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی. عمر کہتے ہیں کہ میں بچہ سا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا. کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھومتا، جیسے بچے کھاتے نا، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور برتن میں وہاں سے کھاؤ جو جگہ تمہارے قریب ہو، یعنی اپنے سامنے سے. چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھے. عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا روزہ دار اپنی بیوی کو کس کر سکتا ہے، بوسہ دے سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ سے پوچھ لو، یعنی اپنی امی سے پوچھ لو. تو انہوں نے ان کو بتایا. اب اس سے یہ دیکھیے کہ دین کے معاملے میں اپنی ماں سے یا باپ سے بھی ایسے سوال کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لا علمی سے غلط کام کرنے سے بہتر ہے کہ انسان پوچھ لے، سوال کر لے. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. اس پر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں. زینب کے شوہر عبداللہ بن زمعہ تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنے والوں میں سے تھے جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے. حضرت عمر کو امامت کے لیے کہنے والے تھے. جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے تو جب کوئی اور نہیں تھا تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، کیونکہ ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے. ان کا بیٹا حضرت زینب کا بیٹا جو تھا وہ ابو عبیدہ بن عبداللہ تھا. ابو عبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ اپنے والد اور والدہ زینب بنت ابی سلمہ سے حدیث روایت کرتے ہیں اور ان کی دادی ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی. ابو عبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ اپنے والد اور والدہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ دونوں ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میری وہ رات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے یوم النحر کی شام تھی. چنانچہ آپ میرے پاس تشریف لائے، اتنے میں وہب بن زمعہ اور ان کے ساتھ ابو امیہ کی اولاد کا ایک شخص دونوں قمیص پہنے میرے ہاں آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہب سے پوچھا، ابو عبداللہ کیا تم نے طواف افاضہ کر لیا؟ وہ بولے، اللہ کی قسم نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا پھر اپنی قمیص اتار دو. کیوں؟ احرام میں تھے، احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. تو آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کچھ سیکھا ہو جو آپ نے ان کی زندگی سے؟ مجھے یہ بات کہنی تھی، ان امہات میں کتنی سیکھنے کی طاقت تھی کہ یہ جس ایج میں بھی تھیں، بڑی تھیں چھوٹی تھیں، یہ سیکھنے کا عمل انہوں نے جاری رکھا ہے اپنا. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اگر ہسبینڈ کہہ رہا ہے، گھر کا بندہ ہی کہہ رہا ہے تو آپ مطلب فار گرانٹیڈ لے لیں یا اس طرح سے. بالکل انہوں نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں. ان کے سیکھنے کا عمل جو ہے اینڈ تک جاری رکھا ہے. وہی بات ہے کہ جو آخرت کے لیے جیتا ہے وہ پھر سیکھنے کا بھی حریص ہوتا ہے اور چیزوں کو سیریسلی لیتا ہے. جس کے سامنے صرف دنیا کی خوشیاں ہوں تو پھر اس کو سیکھنے اور علم حاصل کرنے سے دلچسپی نہیں ہو سکتی.
جی السلام علیکم. میں نے اس میں یہ سیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان سے مشورہ کیا تھا اور پھر عمل کیا تھا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں سے مشورہ کیا جا سکتا ہے اور اس پہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے. ویسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد کہتے ہیں کہ عورت سے کیا مشورہ کرنا, وہ تو ہردماغ ہے, اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن نہیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا. جی, ام سلمہ جیسی سمجھدار خواتین سے ضرور کرنا چاہیے. میں نے یہ سیکھا کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بیٹر آلٹرنیٹ دینا چاہتے ہیں ہمیں, اور جو ہے وہ اس پہ صبر کرنا چاہیے, ہمیشہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.